السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. صدق اللہ العلی العظیم و صدق اللہ العلی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہماری 29ویں ماہ رمضان المبارک کی تقریر ہے اور وہی جو ہمارا کل کا موضوع تھا اسی کو ہم کنٹینیو آج مکمل کریں گے. میں نے کل 2 آیتیں پڑھی تھی، آج ایک آیت. کل میں نے 102 اور 103 پڑھی تھی، آج 103، جس میں اتحاد کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی دعوت دی گئی ہے. تو اس کا ظاہری ترجمہ تو یہی ہے، سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا نہ ہو جاؤ آپس میں. اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی یاد سے غافل نہ ہو جانا، جبکہ تمہارا حال یہ تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اس کے یعنی اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہوا کہ تم بھائی بن گئے اور تم بھڑکتی آگ کی بھٹی کے کنارے پہنچ چکے تھے. اللہ نے وہاں تمہیں تھام لیا، تمہیں نجات دی. اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے سامنے آشکار کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. سامعین کرام، جیسا میں نے کل اس منزل پر اختتام کیا تھا کہ پروردگار عالم یونٹی چاہتا ہے، اتحاد چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، اخوت چاہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کے دکھ درد پریشانی بیماری غم میں شریک ہونا. یہ مقصد ہے اللہ کا کہ تم امن و امان، اس لیے کہ تمام نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، کوئی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی. آپ ارادہ کریں وہ چیز آپ کو مل جائے گی. کسی چیز کا ارادہ کریں، لا محدود نعمتیں اللہ نے پوری دنیا کے اندر. کون سا پھل ایسا ہے دنیا میں جو موجود نہیں؟ کون سا رزق ایسا ہے جو دنیا میں موجود نہیں؟ کون سے ایسے مشروبات ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے پیدا نہیں کیا؟ اب ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے. اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، شعور دیا ہے، عقل دی ہے، بینائی دی ہے، قوت سماعت دی ہے، قوت گفتار دی ہے. یہ سب اللہ کی نعمتیں. یہ 2 ہاتھ 2 پیر، یہ تمام تر اللہ کی نعمتیں ہیں. اب ان کا استعمال جب وہ مالک ہے تو حق یہ ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر ان چیزوں کا استعمال اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو. یہی وہ چاہتا ہے اور یہی شکر ہے نعمت کا. اس کی نعمتوں کا یہی شکرانہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے. میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو میری قدرت کے نظاروں کو دیکھو، شکر ادا کرو، غلط جگہ نہ جاؤ، غلط جگہ کو مت دیکھو. کان کو اچھی آواز سننے کا ذریعہ قرار دیا ہے، غلط آوازیں نہ سنو. زبان گفتار دیے تو اس زبان سے بہترین الفاظ کی ادائیگی ہو.
کہ سننے والا دیکھتا رہ جائے. کہتے ہیں نا پھول جھڑ رہے ہیں گفتگو کرتے وقت. ہاتھ یہ کام کرنے کے لیے دیے ہیں، ظالم کے خلاف اٹھانے کے لیے دیے ہیں، مظلوم کی مدد کے لیے دیے ہیں. تو کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا، ان قدموں کے ذریعے غلط جگہ نہ جانا، مسجد میں جانا، خیر و برکت کی جگہ پہ جانا، کسی مظلوم کی مدد کے لیے جانا، میدان جہاد میں جانا، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا، مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جانا، یہ شکرانِ نعمت ہے. اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو باغی کہلائیں گے. اللہ کی ناراضگی کا سبب بنیں گے. اس نے صرف کہا نہیں ہے، اپنے نبی کو بھیجا ہے عمل کر کے دکھانے کے لیے، اور لکھ کر کے قرآن کی شکل میں پورا ایک دستور بھیجا ہے. دیکھ بھی لو، سن بھی لو، سمجھ بھی لو. اس کے لیے اللہ نے عقل بھی دی، شعور بھی دیا. اور اب جب تم ان نعمتوں سے بہرہ مند ہو جاؤ تو اپنے درمیان یونٹی، اپنے درمیان اتحاد، اپنے درمیان اخوت، دل میں تمہارے کوئی قدورت نہ رہے. یہ مال تو آنے جانے والی شے ہے. اگر آج تمہارے پاس دولت ہے یہ اللہ کا انعام ہے، تمہارے پاس تاج ہے اللہ کا انعام ہے، تمہارے پاس قوت و طاقت ہے اللہ کا انعام ہے. اس کو اختیار ہے جب چاہے تم کو ذلیل کر کے الگ کر دے، جب چاہے تمہارے سر سے تاج بادشاہت اتار لے. قرآن مجید میں وہ مثالیں موجود ہیں. جب جناب موسیٰ سے یا کسی اور نبی سے اس امت نے تقاضا کیا جالوت کے مقابلے پہ جانے کے لیے، اور وہ ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا، بچوں کو قتل کر رہا تھا، عورتوں پہ ظلم کر رہا تھا، اور مردوں کو بوڑھوں کو جو ہے قتل کر رہا تھا، ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہا تھا، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہا تھا، اور بڑھتا جا رہا تھا اپنی طاقت کے غرور میں. اور یہ بیچارے جو مظلوم تھے یہ فریاد کر رہے تھے کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا. تب انہوں نے نبی خدا سے کہا کہ آپ تو اللہ کے فرستادہ نبی کہتے ہیں اپنے کو، تو ہماری اللہ سے مدد کرا دیجیے. کیا؟ اس سے کہیے کہ کوئی ایسا آدمی، ایسا لیڈر جو ہمارے درمیان میں سربراہ بنا دے، کہ جس کی سربراہی میں ہم جم کے لڑائی کریں، مقابلہ کریں اور جالوت کو زیر کر دیں. ٹھیک ہے، نبی خدا نے بارگاہ الہی میں دعا کی. اللہ نے کہا طالوت کو بنا دو. طالوت بیچارے غریب، مستضعف، کمزور گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. یہ لوگ دولت مند، ثروت مند، آرام دہ زندگی گزارنے والے، اپنی دولت پہ ناز، خاندان پہ ناز. جب نبی نے کہا کہ میں نے اللہ سے سوال کیا تھا، اللہ نے جواب دیا طالوت کو اپنا سربراہ بنا لو، تو جو ان کے دل میں تھا وہ زبان پہ آیا. کیونکہ وہ ہر ایک یہ چاہتا تھا میرا نام آ جائے تو مجھے کہنے کو ہوگا کہ بھئی اللہ نے میرا نام دیا ہے، نبی نے حکم دیا، میری اطاعت کرو. تو اب یہ جو فریاد کر رہے تھے اللہ سے کہے ایک نمائندہ دے دے، اور جب اس نے دے دیا تو اب یہ کہنے لگے ہیں یہ طالوت کمزور آدمی، خاندان میں کوئی نام نہیں، معاشرے میں کوئی پہچانتا نہیں، یہ کیا ہوا؟ شکایت کی. نبی خدا کوئی مغالطہ ہو گیا؟ نہیں، مغالطہ نہیں. کیوں؟ یہ کمزور ہیں، سن کم ہے، دبلے پتلے ہیں، خاندان کی کوئی حیثیت نہیں، معاشرے میں کوئی پہچانتا نہیں. اللہ نے سوال کیا پروردگار اب یہ امت یہ کہہ رہی ہے، کہا ان سے کہو ہم نے 2 معیار رکھے ہیں. ان میں سب سے پہلے علم. ہم نے طالوت کو سب سے زیادہ علم دیا ہے. وہ علم جو طالوت کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے.
دوسرے وہ قوت و طاقت و ارادہ دیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ طالوت یہ ظاہری جسم، ظاہری قوت، ظاہری طاقت، ظاہری شہرت دیکھ رہے ہیں، ہم نے طالوت کو 2 چیزیں دی ہیں۔ جب میدان میں جائے گا تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا، بڑھ بڑھ کے جم کے حملے کرے گا۔ اگر تم ان کی اطاعت میں رہو گے، اس کے بینر کے نیچے جاؤ گے، تو 100% گارنٹی ہے تمہاری کامیابی کی۔ اگر ان کی سربراہی میں جہاد کرو گے تو تم کامیاب ہو کر کے پلٹو گے، تمہارے بچے محفوظ رہیں گے، تمہاری عورتیں محفوظ رہیں گے، تمہارے قبیلے محفوظ رہیں گے، تمہاری جائیداد و املاک محفوظ رہیں گی، اور جالوت کو شکست ہوگی، مارا جائے گا، یہ گارنٹی ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان لے آؤ میرے انتخاب کے اوپر۔ جو اس میں شک کرے، تردد کرے، وہی منافق ہے۔ دن میں آگے کی بات تو میں نے عرض کر دی، دیکھ لیجئے کیا ہوا۔ وہاں ایک امتحان بھی ہوا، جا رہے ہیں جنگ میں تیزی کے ساتھ، گرمی، تیز دھوپ، پیاس کا غلبہ، ان کے قدم جو تھے رکنے لگے۔ جناب طالوت بڑھتے جا رہے ہیں، یہ تھکے جا رہے ہیں، سانس پھولا جا رہا ہے، بیٹھے جا رہے ہیں۔ طالوت ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، کہا آگے آؤ، آگے آؤ، آگے آؤ، یہاں تک کہ اللہ نے ایک چشمہ پیدا کر دیا۔ طالوت ہم نے ان کے لیے چشمہ پیدا کر دیا، مگر خبردار ان سے کہیں صرف ان کے لیے حلال 1 گھونٹ پانی۔ یہ امتحان تھا۔ ہوتا ہے نا جب پیاس کی شدت کا غلبہ ہوتا ہے، روزے کی حالت میں دیکھیے افطار کے وقت سب سے زیادہ پیاس لگتی ہے، زیادہ سے زیادہ پانی، شربت، جو بھی کچھ ہے، بس پیتے جائیں، پیتے جائیں، پیتے جائیں۔ اللہ نے کہا صرف 1 گھونٹ کی اجازت، 1 گھونٹ سے 1 قطرہ بھی ان کے حلق میں نہ جائے۔ یعنی وہ بھی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے حکم کی کتنی پاسداری یہ لوگ کرتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو سامنے چشمہ ہے، مگر صرف 1 گھونٹ کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا یہ کتنے پابند ہیں، جو میں نے حکم دیا ہے طالوت کو اس حکم کے، ورنہ تو کیا مشکل تھی، پی لو پیٹ بھر کے پانی، نہیں، صرف 1 گھونٹ وہ آزمانا چاہتا تھا۔ جب وہ انہوں نے عمل کیا تو اللہ نے بھی آزما لیا، کہا اب وہ قوت و طاقت تم کو دوں گا، اب وہ جذبہ تم کو دوں گا کہ بڑھو، بڑھ کے حملہ کرو۔ آگے آگے طالوت تھے۔ یہ وہ جنرل آج دنیا کے نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر کے جنگ کا مطالعہ کریں۔ غریب فوجی بیچارے جو ہیں کمزور گھروں کے، وہ محاذ جنگ کے اوپر مارے گئے۔ آج دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جرنیل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی لگائے ہوئے ہیں، وائرلیس ہے اور نیٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے کیمروں سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جنگ نہیں ہوتی، جنگ میدان جنگ میں ہوتی ہے۔ جناب طالوت میدان جنگ میں آگے بڑھ کر کے سب سے آگے اپنی جان کا نذرانہ، اگر مروں گا تو پہلے میں مروں گا، اس کے بعد میری فوج میں رہے گی۔ جب جرنیل کا یہ جذبہ ہوتا ہے تو فوج اس سے زیادہ طاقتور ہو کر کے حملہ کرتی ہے، اور وہی ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ تھوڑا سا لشکر طالوت کا میدان میں قدم جما دیے، اور اب طالوت نے میدان نہیں چھوڑا۔ ممکن ہے ان کو کوئی فوجی چلے گا، مجھے نہیں معلوم، مگر جب طالوت میدان میں جم گئے، جالوت جم نہیں سکا۔ جالوت نے بھاگنا شروع کیا، پیچھا کیا گیا، فوج بھی ماری گئی، جالوت بھی مارا گیا، حکومت ختم، تخت و تاج ختم، غرور و طاقت کا غرور ختم، اور کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے اتحاد، یہ ہے اسلام، یہ ہے تقوی، یہ ہے ایمان کی قوت و طاقت۔ وہی اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ اللہ نے حبل اللہ سے تعبیر کرنے میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ انسان عام حالات میں جب کہ کوئی مربی نہ ہو، کوئی رہنما نہ ہو، کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو، تو طبیعت کے ذرے سرکش سب گہرائیوں، جہل اور نادانی کے تاریک کنویں میں انسان پڑا رہتا ہے۔ کوئی اس کو راستہ دکھانے والا ہو، جیسے اندھیرے کے اندر چاروں طرف جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور اب اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، کہیں سے ذرا سی روشنی ہو جو وہ دیکھ سکے کہ کدھر جانا ہے۔ اس پستی سے نجات حاصل کرنے، تاریک کنویں سے باہر
نکلنے کے لیے ایک مضبوط رسی کی ضرورت ہوتی ہے جسے وہ پکڑ کے اس کے سہارے سے اندھیرے سے باہر آ جائے۔ یہ مضبوط رسی وہ خدائی رابطہ ہے جو قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لانے والے ان کے حقیقی جانشینوں تک پہنچتا ہے۔ یہ لوگوں کو مادیت پرستی کی تاریک گمراہی سے نکال کر معنویت اور روحانیت کے عروج تک انسان کو پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم اتحاد، اخوت کو عظیم نعمت فرما رہا ہے۔ مسلمانوں کو گزشتہ افسوسناک حالت پر غور و فکر کرنے اور اس کی پراگندگی اتحاد و وحدت کے ساتھ تقابل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے تمہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن خداوند عالم نے اسلام اور ایمان کی برکت سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے انس پیدا کیا، محبت پیدا کی، اخوت قائم کی اور تم آج بھائی بھائی بن گئے۔ یہ قابل توجہ بات ہے کہ اس آیت میں لفظ نعمت کو مکرر لایا گیا ہے اس طرح سے کہ اتحاد و اخوت کی نعمت کو پروردگار عالم نے ہر ایک کے گوش گزار کیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مومنین کی تالیف قلوب کو اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے کہا کہ خدا نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی ہے، یعنی اسلام ایسا امن و امان کا دین ہے کہ وہ محبت پیدا کرتا ہے، اخوت پیدا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اپنے ہندوستان میں برادریوں کے جھگڑے، قبیلوں کے جھگڑے، لسانی جھگڑے، ذات، خاندان، مذہب، ان سب پہ فسادات ہوتے ہیں، کتنے بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھو نا اپنی، بھائی یہ تم بھی ہندو کہلاتے ہو، یہ بھی ہندو کہلاتے ہیں۔ وہ نانا پاٹکر کی ایک مووی فساد کے اوپر بنائی، اس نے ہندو مسلم فساد ہو گیا، تو اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ 2 بچے، بیوی مر گئی اور 2 بچے جو ہیں، یعنی ہندو فیملی ہے، اب ان کو کیسے پرورش کرے؟ آیا وہ مزدوری کرے، کما کے لائے، یا ان بچوں کو دیکھے؟ بچے چھوٹے ہیں۔ ایک مسلمان نے ان بچوں کو لے لیا، پروان چڑھایا، ان بچوں کی تیماری تھی کہ ماں مر گئی ہے، وہ ہندو تھی، اس مسلمان نے ان دونوں بچوں کو پرورش کی۔ اب یہ باپ جو ہے بچوں کا نالائق، یہ اپنے ان دونوں بچوں کو کہتا ہے تمہاری ماں کو مسلمانوں نے مارا ہے، اور اب یہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میری بیوی کو مسلمانوں نے مارا۔ تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ نانا پاٹکر غصے میں آتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ ایک پتھر مارتا ہے، خون نکلتا ہے، اپنے ہاتھ پہ پتھر مارتا ہے، خون نکلتا ہے، اور دونوں خون ملا کر کے وہ کہتا ہے اب بتا اس میں تیرا خون کون سا ہے، میرا خون کون سا ہے؟ اس خون میں ہندو کون سا ہے، مسلمان کون سا ہے؟ اللہ نے تمہیں ہندو مسلمان نہیں بنایا، اللہ نے ایک خون پیدا کیا انسان کا، اور اس کے ہاتھ میں کہا یہ بتا جب تیری بیوی مر گئی ان بچوں کی پرورش کس نے کی؟ کہا مسلمان نے۔ کہا جس مسلمان نے تیری بیوی کو مارا انہوں نے تیرے بچوں کو پالا کیوں ہے؟ صحیح بات ہے۔ پھر ان بچوں کے ذہن میں یہ مسلمان تو بٹھائے گا نہیں اپنے خلاف، ان کے بچوں کے ذہن میں کس نے بٹھایا کہ ان کی ماں کو مسلمان نے مارا؟ یہ تو جانتے نہیں مسلمان کون ہے، ہندو کون ہے۔ یہ چیز آپ دیکھیں لوگوں میں شیطان کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تمہارے درمیان ایک محبت، ایک جذبہ، تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، میرا بھی خالق اللہ ہے۔ تمہارے کیا بہترین مثال ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، بے پایا برکتیں اور سلام ہو آپ کی ذات اقدس پر اور آپ کے آل پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ کا ایک شدید ترین دشمن مقابلے میں آ گیا، راستے سے جا رہا ہے کہ ملاقات ہو گئی۔ وہ نہتہ تھا، کوئی اس کے بعد آلات حرب نہیں تھے،
مولا کے پاس تلوار تھی. شدید دشمن دیکھنا پسند نہیں کرتا. بولا یا علی میں نے تمہارے بارے میں ایک بات سنی ہے. ہاں کیا؟ بولو بتاؤ. سنا جب کوئی سائل تم سے سوال کرتا ہے تو کبھی اس کے سوال کو رد نہیں کرتے. کہا تو نے سچ سنا ہے. کہا میں ایک سوال کروں؟ کہا بولو. کہا اپنی تلوار مجھے دے دو. مولا نے تلوار نکالی. یہ لے بھائی. اب مولا نہتے ہو گئے اور اس نے سمجھا کہ علی کی قوت و طاقت تو میرے پاس آ گئی. علی نہتے ہیں, میرے پاس تلوار, وہ بھی علی کی تلوار جس کا وار خالی نہیں جاتا. اس نے کہا علی تیار ہو جاؤ, میں اب تمہیں قتل کروں گا. مولا نے مسکرا کہ کر دے, اپنی حسرت نکال لے. تو اس نے اپنی تمام حواس کو جمع کیا, پوری قوت و طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ تلوار کو لگانا چاہا مولا پر. مولا نے ہلکا سا جھٹکا دیا, کنارے ہو گئے, تلوار زمین میں گئی. مولا نے ہاتھ پکڑا, تلوار کو چھین لیا. اس نے سوال کیا تھا علی میں دیکھتا ہوں تم کو تمہارا خدا کیسے بچاتا ہے. جب مولا بچ گئے اب آپ نے تلوار لے کر کے کہا میرے خدا نے مجھے بچا لیا. اور اس کے بعد میں کہا کہ سنبھل کے اب تیار ہو جا, میں دیکھتا ہوں تجھے کون بچاتا ہے. مولا کے قدموں پہ گر کے جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ یا علی مجھے آپ بچائیں گے. مولا نے کہا نہیں, جو خدا میرا محافظ ہے وہی تیرا بھی محافظ ہے. جو میرا خالق ہے وہی تیرا بھی خالق ہے. جو مجھے رزق دیتا ہے وہی تجھے بھی دیتا ہے. جس نے مجھے قوت و طاقت دی ہے اسی نے تجھے بھی دی ہے, اور وہی اللہ ہے. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا علی مجھے معاف کر دو اور مجھے اپنے دین کا کلمہ پڑھواؤ. یہ ہے کردار. یہ کردار مسلمانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بعد سے لے کے آج تک جو کردار علی ابن ابی طالب نے پیش کیا ہے, کسی ایک صحابی کا, کسی ایک مسلمان کا, کسی ایک مفتی, ملا اور قاری کا مجھے بتا دو. کیسی محبت علی کی اس کے دل میں پیدا ہوئی ہوگی. اور کس سے آج کہتے ہیں نا یہ سب کافر ہیں, کافر ہیں, کافر ہیں. تمہیں کیا محبت ہے علی, تم کیا جانو اللہ کو, تمہارے پاس کون سا ایمان ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا مسلمان ہو گئے, مسجد میں اذان دے لی مسلمان ہو گئے, اقامت دے لی مسلمان ہو گئے, نماز جماعت میں کھڑے ہو گئے مسلمان ہو گئے. سارے اعمال تمہارے ختم حق ہیں. تم تبلیغ نماز کے علاوہ اور کس چیز کی کرتے ہو؟ کبھی اسلامی اخلاق پیش کیا, قرآنی تعلیمات پہ روشنی ڈالی, تعلیمات رسول, سنت رسول پہ روشنی ڈالی؟ بس صرف یہاں اسلام پھیل گیا, وہاں اسلام, نعرہ تکبیر لگایا, نماز پڑھی, چوری کرو, چکاری کرو, زنا کرو, لڑکی بھگاؤ, قتل کرو, دہشت گردی پھیلاؤ. ہم تو مسلمان ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں. وہاں وہ بدبخت ملعون ابن ملعون شراب پینے والا, زنا کرنے والا, ایمنسٹی میں نام ہے نا محمد بن سلمان کا, جوئے کے اڈے قائم کرنے والا, سینما ہال کھولنے والا اس مقدس سرزمین کے اوپر, اور اپنے کو خادمین حرمین شریفین. کیسے مسلمانوں کو بیوقوف بناتا ہے. آپ دیکھیے آج کل جو جنگ چل رہی انٹرنیٹ پہ کیسے کیسے خبیث مولوی آ رہے ہیں. عرب عرب عرب, کہاں عرب؟ اب تو ہمارے ٹرمپ صاحب کو بھی یقین ہو گیا, آج ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بزدل ہیں سب کے سب مسلمان. ان کو بھی شاید اب احساس ہوگا ہم نے کن بے غیرتوں کو ساتھ پکڑا ہے, کن غیرتوں کو اپنا دوست کہا ہے, جو عورتوں کو نچانے کے علاوہ اور خود تلواریں لے کر کے جھولنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اور کیسے آئے گا؟ یہ ماننے والے ان لوگوں کے ہیں جو بدر میں بھاگے, خندق میں بھاگے, خیبر میں بھاگے, جناب احد میں بھاگے, اور بھاگنا ہی ان کا کام تھا.
یہ تو اللہ نے ان کو تیل کی دولت دے دی ہے، گیس کی دولت دے دی ہے، گولڈ کی دولت دے دی ہے، یہ ناشکر ہے۔ مسلمان صرف اس لیے احترام کرتے ہیں کہ اس مقدس سرزمین کے اوپر اللہ کا گھر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہے، ورنہ یہ بغیرت اس قابل کہاں ہے کہ ان کو اسلام نے کوئی جگہ دی ہے۔ نہ ان کے ہاں قرآن ہے نہ دین ہے، انہیں نے زر خرید غلام خرید رکھے ہیں جو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، عید کا خطبہ دیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، اور وہ خدا کا کلمہ نہیں پڑھتے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، قرآن کا کلمہ نہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ بغیرت، مطلب یہ اتنے غلام ہیں، ان کے عوام کو انہوں نے ایسا قیدی بنا رکھا ہے کہ ان کو یہ عادت نہیں ہے کہ آزادی کے ساتھ قرآن کے مطابق، نفس قرآن کے مطابق، احادیث پیغمبر کے مطابق ان کو خطبہ دیا جا سکے۔ وہ خطبہ بھی لکھ کر کے حکومت کی طرف سے آتا ہے جو ان کی مرضی کے مطابق ہو، کہ ان کے اقتدار کے اوپر ضرب نہ لگ جائے۔ تو پھر مسلمانوں تم آزاد کہاں سے ہوئے؟ اسلام میں سب سے بڑی دعوت مظلوموں کا ساتھ دینے کی ہے، مستضعفین کا ساتھ دینے کی ہے، بچوں اور عورتوں پر، بوڑھوں پر رحم کرنے کی ہے۔ لاکھوں لاکھ تمہاری عورتیں، مردوں، بچوں کو جو ہے بے گھر کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، گھروں کو مٹا دیا گیا، پورا علاقہ نیست و نابود کر دیا اسرائیل نے۔ کیا کیا تم نے؟ کیا دفاع کیا؟ اور آج وہ جس بھوک اور افلاس اور پریشانیوں کے عالم میں ہیں، ان کے پاس دوائیں نہیں ہیں، ان کے پاس علاج نہیں ہے، پانی کی کمی ہے، کھانے کی قلت ہے، اور تمہارے پاس جس قدر کھانا ایک دن ان عرب ممالک میں برباد جاتا، وہ کھانا اگر جمع کر کے ان غریبوں کی مدد کے لیے پہنچا دیا جائے تو سال بھر کی ان کی غذا کا انتظام ہوگا۔ اور کیا فائدہ ہے تمہاری دوستی، تعلقات اور پیار کا، اگر تم ان کی بھوک نہیں مٹا سکتے صدر ٹرمپ سے کہہ کر کے، اگر ان کی پیاس نہیں بجھا سکتے، ان کے آشانے کا انتظام نہیں کر سکتے، تو لعنت ہے تمہاری دوستی کے اوپر، لعنت ہے تمہارے اسلام پر، لعنت ہے تمہارے اقتدار کے اوپر۔ یہ اقتدار زیادہ دن رہنے والا نہیں ہے، اب تمہارا چراغ گل ہونے والا ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، یہ یقین کرو، ہر انتظام قدرت کی طرف سے ہے۔ مظلوم کی آہ تم کو لگے گی، اور لگ رہی ہے۔ اب تمہارے یہاں کی چکا چوند ختم ہو رہی ہے۔ اس اللہ کے یہاں مظلوم کی آہ جب لگتی ہے، پہنچتی ہے، تو اقتدار کو جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے، اس طریقے سے اقتدار کو دیمک کھاتی ہے۔ ایمان کی طاقت ہی الگ ہوتی ہے، اسلام کی طاقت ہی الگ ہے، قرآن کی طاقت ہی الگ ہے۔ جب تک اللہ وحدہ لا شریک کی لا محدود قوت و طاقت پر یقین نہیں رکھو گے، اس لیے کہ تجربہ ہے تمام اسلامی جنگوں کے اندر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر یہ فرمایا ہے، جب تم کلمہ اسلام پڑھ لیتے ہو تو اللہ کی امان میں داخل ہو جاتے ہو۔ اور صرف یہ نہیں، آج جو اسلام کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، قرآن جلاتے ہیں، اسلام کو ایک غلط مذہب قرار دیتے ہیں، اسلام کے کلچر کو غلط کلچر دیتے ہیں، اسلام کی حدود کو غلط کہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو غلط کہتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام کا پیغام اگر ایک شخص نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، وہ اللہ کی امان میں آ گیا، اور دوسرے بھی اللہ کی امان میں اس لحاظ سے ہو گئے کہ اب یہ مسلمان ہو گیا، اب یہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتا، کسی کے اوپر ستم نہیں کر سکتا، کسی جائیداد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کے مذہب کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کو جسمانی مالی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ مسلمان ہو گیا۔ اس سے بڑا اور کوئی دعوت ایمان کی ہو سکتی ہے؟ یہ جس قرآن کو تم لوگ جلاتے ہو ملائن، اس قرآن کی تعلیم ہے۔ جس نبی کو برا کہتے ہو، جس کے نام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا سمجھتے ہو، اس مبارک ہستی کی سیرت و کردار ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق اسلام میں کیا ہے پوچھو۔ مثال کے طور پر میرے ایک طرف ہندو رہتا ہے، ایک طرف یہودی رہتا ہے، ایک طرف پیچھے کی طرف عیسائی رہتا ہے، سامنے نصرانی رہتا ہے، یہ میرے پڑوسی ہو گئے۔ اسلام کہتا ہے کھانا نہ کھانا جب تک یہ نہ کر لو ان چاروں کے میرے مذہب کے نہیں ہیں، چاروں میرے مذہب کے خلاف۔ میرے لیے اجازت نہیں ہے کھانا کھانے کی جب تک کہ میرے پڑوس کے اندر کھانا نہ کھایا جائے۔ میرے گھر میں روشنی کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ میرے چاروں طرف ان گھروں کے اندر روشنی نہ ہو جائے۔ اگر ان پر کوئی مصیبت آئے تو میرے لیے حکم یہ ہے جاؤ مصیبت سے نکالو۔ اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے، مالی یا کوئی بھی ہو، میرے امکان میں ہے، حکم دیتا ہے اسلام جاؤ اس یہودی کی مدد کرو، اس عیسائی کی مدد کرو، اس پارسی کی مدد کرو، اس ہندو کی مدد کرو، اور اس وقت تک ساتھ نہ چھوڑنا جب تک یہ تمہارے پڑوسی مشکلوں سے نہ نکل جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب حدود پڑوسیوں کی پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا 40 گھر داہنی طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، یہ تمہارا پڑوس ہے۔ اس حدود کے اندر جتنی مدد تم کر سکتے ہو اپنے پڑوسیوں کی وہ کرو، جتنی ان کی مشکلات حل کر سکتے وہ کرو، جتنا ان کی ہدایت کر سکتے وہ کرو۔ ان کو تمہارے مذہب پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان کا مذہب قبول کرنے کی ضرورت نہیں، مگر تمہارے مذہب کا حکم یہ ہے کہ ان کو مشکل میں نہ دیکھنا۔ اگر کوئی ان پر ظلم کر رہا ہے تو اس کا دفاع کرنا، کوئی ان کا مال چھین رہا ہے تو ان کا مال بچانا، کوئی انہیں جانی نقصان پہنچا رہا ہے اس نقصان کو بچانا۔ یہ تعلیم ہے قرآن کی، یہ تعلیم ہے رسول اللہ کی، یہ تعلیم ہے اہل بیت اطہار کی۔ بتائیں میرے عزیزوں، اب کوئی ان کو بتائے نا جو کچھ آج دنیا میں یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ ایک جھوٹے پروپیگنڈے کے اوپر، جھوٹ کے اوپر، جھوٹ پہ بنیاد۔ جن سے تم لڑ رہے ہو انہوں نے کبھی کسی پہ حملہ کیا؟ تم اسپتالوں کو مار رہے ہو، بچوں کو مار رہے ہو، بوڑھوں کو مار رہے ہو، آبادی کو مار رہے ہو۔ ان کے حملوں میں کوئی چیز دکھاؤ گے انہوں نے اسپتال کو نشانہ بنایا ہو، بچوں کو نشانہ بنایا ہو، بوڑھوں کو نشانہ بنایا ہو، عوام پہ حملہ کیا ہو؟ یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے۔ جب تک آپ اسلام کو نہیں سمجھیں گے، اور اسلام مسلمان کے ذریعے پہچانا جائے گا، سعودی والے اسلام نہیں بتائیں گے، دبئی والے اسلام نہیں بتائیں گے، ابوظہبی والے نہیں بتائیں گے، ہر مسلمان کے لیے حکم یہ ہے۔ آج جو ہمارا مذہب بدنام ہوا ہماری وجہ سے، دوسروں کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے۔ ہم نے اپنے مزاج کے اندر اسلام کا کلمہ پڑھا ہے لیکن اپنے کو اسلام پر نہیں ڈھالا، اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی ناکام کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا جو اسلام کو پہچانتی ہے، ہمیں دیکھ کے پہچانتی ہے، کہتی ہے کہ جب یہ ایسے ہیں تو مسلمان اسلام کیسا دین ہوگا۔ ہماری پہچان اسلام کی وجہ سے ہے۔ میرا تقاضا ہے تمام دنیا والوں سے، اسلام کو پہچاننا ہے تو مسلمانوں کو دیکھ کے نہ پہچانو۔ اسلام ایک الگ چیز ہے، مسلمان الگ چیز ہے۔ اسلام کے قانون کو قرآن سے دیکھو، حضور کی حدیثوں سے دیکھو، تب تم کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے کیا کہا۔ صحیح اسلام تم کو تب پتہ چلے گا۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا یہودیت کو مٹا دو، کرسچنز کو مٹا دو، دوسرے مذاہب والوں کو مٹا دو، نہیں۔ تبلیغ کا حکم دیا، پیغام اسلام سب کو پہنچاؤ، امن کا پیغام سب کو پہنچاؤ، محبت کا پیغام سب کو پہنچاؤ۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ جب تم پیغام پہنچاؤ گے،
مد مقابل پوچھے کہ بھائی یہ پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا. کہاں ہے؟ قرآن میں. کس نے بیان کیا؟ رسول اللہ نے. سارے اسلام بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، اللہ بھی آ گیا، رسول بھی آ گیا. اب وہ اسے کوئی کتاب دے جو صحیح کتاب ہو، مطالعہ کرے گا. وہ 9/11 کے بعد کتنے لاکھوں قرآن کی تقسیم ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں پڑھ کر کے. جو دہشت گرد تھے مسلمان تھے، ان کے بعد اسلام نہیں تھا. جب لوگوں نے، ہر قوم کے لوگوں نے، بڑے بڑوں نے، دولت مندوں نے قرآن پڑھا ہے، احکامات اسلامی پڑھے ہیں، تو ان کا کہ یہ دین تو بڑا اچھا دین ہے. یہ دین تو ہے جس دین کے اندر اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ نماز عبادت الہی ہے. بے تین افضل عبادت ہے. نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد. قبلت قبل ما سواها وردت رد ما سواها. اس کے لیے حکم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نجس العین جس کو اسلام نے قرار دیا، کتا، وہ مر رہا ہے پیاس سے اور آپ کی نماز کا وقت ہے. آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ یا کتے کی جان بچا لیں پلا کر کے، یا نماز کے لیے وضو کر لیں. اگر آپ نے وضو کر لیا اور نماز پڑھ لی اور وہ کتا مر گیا پیاس سے، کہا تمہاری نماز باطل ہے، تم مسلمان نہیں ہو. تم نے ایک ذی روح کی، اللہ کی مخلوق کی جان لے لی ایک نماز کے لیے، جبکہ تمہارے پاس چوائس تھی کہ اس کو پانی پلا دیتے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے، تمہاری نماز بھی پڑھ جاتی. اور آخری چیز، امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک غلام اپنا کھانا لیا، اس نے ایک جگہ بیٹھ گیا، وہاں ایک کتا آ گیا. اس نے پہلے اپنے کھانے سے کتے کو کھلایا. جب کتے کا پیٹ بھر گیا تب انہوں نے اپنا کھانا کھایا. امام زین العابدین علیہ السلام دیکھتے رہے. آپ نے غلام کو بلایا، بڑا پیارا. وہ ڈر گیا کہ امام نے شاید دیکھ لیا میں نے کتے کو کھانا کھلایا. اب اس کی عقل شعور اتنا، وہ ڈرتے ہوئے آئے شاید سزا دیں گے، ڈانٹیں گے. مولا نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کیا. وہ ہاتھ جوڑ گئے، مولا میری خطا کیا ہے؟ کیا میری خطا یہ ہے کہ میں نے کتے کو کھانا کھلایا؟ نہیں، یہ تیری اعلیٰ ظرفی ہے. تو اتنا دین سمجھ گیا ہے، تو اتنا خیال رکھتا ہے مخلوق الہی کا کہ اپنے کھانے سے، اب جس سے تیرا پیٹ بھرتا اس میں سے پہلے ایک مخلوق خدا کا، ایک جانور کا اتنا خیال رکھا. اب تو اس قابل ہو گیا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا کے تبلیغ کر. یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، یہ ہے سیرت آل محمد. انہی کلمات کے ساتھ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں آپ کے اوپر اپنی نعمات و برکات نازل فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آج 29 ماہ رمضان المبارک ہے اور آج کا پروگرام بھی ہمارے بھائی احمد زیدی صاحب نے اسپانسر کیا ہے. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں گناہ گو اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے بچوں کو سلامتی دے. آپ سے گزارش ہے، آپ اپنے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے اور احمد زیدی صاحب کے مرحومین، بالخصوص انجم فاطمہ زیدی بنت سید جعفر زیدی، ڈاکٹر نرجس رضوی بنت سید یوسف حسین، مولانا سید تلمیذ الحسین رضوی، میرے والدین، آپ سب کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ. والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.